خلاصہ یہ ویڈیو 3 نہایت اہم اور سبق آموز واقعات پر مشتمل ہے جن کا تعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما اور خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مبارک دور سے ہے۔ ان واقعات میں ہمیں اسلام کی بنیادی تعلیمات جیسے انصاف، صبر، رحم، عاجزی اور اللہ پر کامل بھروسہ کا عملی نمونہ نظر آتا ہے۔ یہ صرف تاریخی واقعات نہیں بلکہ آج کے دور میں بھی ہمارے لیے مکمل رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ، بچوں کے درمیان جھگڑا اور انصاف کا عظیم درس۔ یہ واقعہ ہمیں ایک نہایت خوبصورت مگر گہرا سبق دیتا ہے۔ ایک دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کھیل رہے تھے۔ کھیل کے دوران بچوں میں معمولی تکرار ہو گئی، جو عام بات ہے، مگر اس تکرار میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے غصے میں آ کر حضرت عبداللہ کو غلام کے بیٹے کہہ دیا۔ یہ الفاظ سن کر حضرت عبداللہ کا دل ٹوٹ گیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ فوراً اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ اب یہاں ایک بہت اہم بات سامنے آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہ صرف ایک باپ تھے بلکہ ایک عظیم حکمران بھی تھے جن کے نزدیک انصاف سب سے زیادہ اہم تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی تاخیر کے معاملے کو سنجیدگی سے لیا اور فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے نہایت حکمت اور سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس معاملے کو عوام کے سامنے رکھا جائے تاکہ انصاف سب کے لیے واضح ہو۔ اگلے دن مسجد نبوی میں ایک بڑا اجتماع ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ اسلام میں انصاف کا معیار یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا یا معزز کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی کسی غلطی کے مرتکب ہوں تو ان کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے گا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بڑی سچائی اور ایمانداری سے اپنی بات تسلیم کی۔ انہوں نے وضاحت دی کہ ان کا مقصد توہین نہیں تھا بلکہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم سمجھتے تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے عاجزی کا ایسا مظاہرہ کیا جو دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کے لیے مثال ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی نصیحت کی کہ دل میں کسی کے لیے بغض نہ رکھے اور معاف کرنا سیکھے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انصاف میں کسی قسم کی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ بچوں کی تربیت میں بھی سچائی اور معافی کی اہمیت ہے۔ عاجزی انسان کو بلند مقام دیتی ہے۔ دوسرا واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور رحم۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور بے مثال صبر کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک یہودی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض لیا تھا۔ جب قرض واپس کرنے کا وقت آیا تو اس نے نہایت سخت لہجے میں اور بے ادبی کے ساتھ تقاضا کیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شدید غصہ آیا۔ ان کے دل میں آیا کہ وہ اس شخص کو فوراً سزا دیں کیونکہ وہ نبی کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، مگر یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت نرمی سے فرمایا کہ عمر،
ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اسے نرمی سے قرض کی یاد دہانی کراتے اور اسے حسن سلوک کا درس دیتے۔ یہ جملہ صرف ایک نصیحت نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک اصول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس شخص کو معاف کیا بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اس کا قرض ادا کریں اور اس کے ساتھ اضافی کھجوریں بھی دیں تاکہ اگر وہ ڈر گیا ہو تو اس کی تلافی ہو۔ یہ حسن سلوک دیکھ کر وہ یہودی حیران رہ گیا، اس کے دل پر گہرا اثر ہوا اور اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس نے کہا کہ وہ پہلے ہی نبی کی نشانیاں اپنی کتابوں میں پڑھ چکا تھا اور آج اس نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر سب سے بڑی طاقت ہے۔ بدی کا جواب بھلائی سے دینا چاہیے۔ اخلاق کے ذریعے دل جیتے جا سکتے ہیں۔ تیسرا واقعہ، نبی کی دعا، غم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا صبر۔ یہ واقعہ نہایت جذباتی اور روحانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اس قدر فکر مند تھے کہ کئی دن تک عبادت اور دعا میں مشغول رہے۔ آپ ایک غار میں چلے گئے اور 3 دن تک مسلسل اللہ سے اپنی امت کے لیے دعا کرتے رہے۔ ادھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو جب نبی کی فکر ہوئی تو وہ آپ کو تلاش کرتے ہوئے غار تک پہنچے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عاجزی اور گریہ کے ساتھ اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اسی دوران حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی اپنے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ وہاں آئیں۔ انہوں نے اپنے والد کی حالت دیکھی تو ان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر امت کی نجات کے لیے قربانی دینی پڑی تو وہ اپنے بچوں کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے نبی کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ اپنی امت پر رحم فرمائے گا اور بنا اجازت کسی کو عذاب نہیں دے گا۔ ادھر حضرت فاطمہ کے گھر میں فاقہ تھا۔ کئی دنوں سے کھانے کو کچھ نہ تھا، مگر اللہ نے مدد فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے محنت کر کے آٹا حاصل کیا اور گھر میں روٹیاں بنائیں۔ جب نبی کریم گھر تشریف لائے تو 3 دن کے بعد پہلی بار اپنی بیٹی کے ہاتھ کا کھانا کھایا۔ یہ منظر نہایت محبت، صبر اور اللہ کی رحمت کا عکاس ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نبی کریم اپنی امت سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ صبر کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ کلیدی سبق اور زندگی کے لیے رہنمائی۔ ان تینوں واقعات میں ہمارے لیے بے شمار سبق پوشیدہ ہیں۔ 1. انصاف۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ثابت کیا کہ انصاف ہر حال میں ہونا چاہیے، چاہے معاملہ اپنے گھر کا ہی کیوں نہ ہو۔ 2. عاجزی۔ بڑے سے بڑا انسان بھی اگر عاجزی اختیار کرے تو وہ اللہ کے نزدیک بلند ہو جاتا ہے۔ 3. صبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ صبر کے ذریعے ہم ہر مشکل پر قابو پا سکتے ہیں۔ 4. رحم اور اخلاق۔ دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک دلوں کو بدل دیتا ہے۔ 5. اللہ پر یقین۔ مشکل حالات میں بھی اللہ کی مدد پر یقین رکھنا چاہیے کیونکہ وہی سب سے بڑا مددگار ہے۔ اختتامیہ۔ یہ تمام واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کی زندگی صرف عبادات تک محدود نہیں تھی، بلکہ وہ عملی طور پر انصاف، محبت، صبر اور رحم کا نمونہ تھے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ان اصولوں کو اپنائیں تو نہ صرف ہماری دنیا بہتر ہو سکتی ہے بلکہ آخرت بھی سنور سکتی ہے۔
یہی وہ روشن راستہ ہے جو ہمیں کامیابی، سکون اور اللہ کی رضا کی طرف لے جاتا ہے۔